توی گفتی مکن در من نگاہے کہ من خوں ہاں کنم تاواں ندارم۔ اب عشق میں آ کر تم نے ہم پہ یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ تو ہم تو عاشق ہیں، عاشق تو پروانہ ہے، اور پروانے کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو سنبھال کے رکھے۔ ہم تو تمہارے عشق میں مارے مارے پھر رہے ہیں، گم سرگشتہ حیرت میں، محویت میں، حالت سکر میں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ نیک و بد کون ہے، خیر و شر کیا ہے، حق اور خیر کی جو جہاں عقل کے ہوتے ہوئے ایک پہچان تھی، اس سے ہم اٹھ چکے ہیں۔ جب سے ہم تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم سے الگ ہو گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم مولانا کی جس غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور مولانا نے ایک انتہائی اہم مضمون کو اس میں باندھا ہے کہ ایک انسان جب عاشق ہوتے ہوئے خود کو فنا کر لیتا ہے، فنا کو اختیار کر لیتا ہے، درجہ فنا تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر کون سی کیفیات ہیں جو وارد ہوتی ہیں، کون سے احوال ہیں جن میں سے وہ گزرتا ہے۔ اس میں سے ایک کیفیت اور ایک حال کا بیان ہے، اور پھر وہاں وہ اپنے محبوب کے ساتھ تعلق میں اس فنائیت کے درجے پر کھڑا ہو کر کس طریقے سے اپنے محبوب کے ساتھ تعلق میں ہے، اور وہاں سے وہ جو اظہار چیزیں پا رہی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ راہ تصوف سارا راستہ فنائیت کا راستہ ہے۔ یہاں ہر حال میں، ہر درجے میں نے اپنے اندر پہلے سے موجود کسی حال کو چھوڑنا ہے اور آگے گزرنا ہے۔ تو اسی میں سے ایک حال کا بیان ہے جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر عشقت بجائے جاں نہ دارم، بزلف کافرت ایمان نہ دارم۔ اگر میرے جان میں تمہارا عشق نہ ہو، اگر میری جان میں تمہاری محبت نہ ہو، اگر میرے اندر تمہارا عشق موجزن نہ ہو، اور میں نے اپنی جان کو تمہارے عشق کے لیے وقف نہ کیا ہو، تو بزلف کافرت ایمان نہ دارم، تو پھر نہ تو میں تمہاری ذات پہ، نہ تمہاری صفات پہ، نہ تمہارے موجود ہونے میں جو بھی تمہاری نسبت ہے، جو بھی تمہارا تعلق ہے، اس پر ایمان نہ لاتا۔ میں تو پہلے سے ہی تمہارا عاشق ہوں۔ جس روز سے تم نے ہمیں اپنا کہہ کے پکارا ہے، ہم تب سے ہی تمہاری عاشق ہیں۔ تو بزلف کافرت ایمان نہ دارم، ہم تمہاری ذات، تمہاری صفات، تمہارے اسماء اور تمہارے افعال کے ساتھ جو تعلق ہے پھر اس پہ ایمان نہ لاتے۔ اگر عشقت بجائے جاں نہ دارم، بزلف کافرت ایمان نہ دارم، تو یہاں جو بھی تعلق ہے وہ ہماری جان میں تمہارے عشق کی وجہ سے ہے، اور اسی عشق کی وجہ سے ہم نے جو تمہاری زلف کافرت ہے
اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں چو گفتی ننگو می داری ز عشقم، غم عشق تو را پنہا ندارم۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ جو عشق ہے، یہ جو عشق کی بازی ہے، یہ جو عشق کا تعلق ہے، یہ تمہارے لیے رسوائی کا باعث ہے، وہاں جگ ہسائی کا باعث ہے، وہ تمہارے لیے کسی شرمساری کا باعث ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ غم عشق تو را پنہا ندارم، ہم نے تو ہر لحظہ، ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے عشق کو سب کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہم تمہاری عشق کی بازی کے ساتھ زمانے میں خود کو ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی تمہارے عشق کو نہیں چھپایا، تمہاری طرف سے ملنے والے کسی حال اور احوال کو نہیں چھپایا، تمہاری طرف سے ملنے والے کسی کیفیت کو ہم نے اپنے اندر نہیں رکھا۔ جو بھی کیفیت تھی، جو بھی حال تھا، وہ ہم نے زمانے سے، تم سے، کسی سے بھی چھپا کر نہیں رکھا۔ تو آگے فرماتے ہیں توئی گفتی مکن در من نگاہی، توئی گفتی مکن در من نگاہے کہ من خوں ہاں کنم تاواں ندارم۔ اور اب عشق میں آ کر تم نے ہم پہ یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ تو گفتے مکن در من نگاہے، تو ہم تو عاشق ہیں، عاشق تو پروانہ ہے، اور پروانے کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو سنبھال کے رکھے۔ تو کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ من خون ہا کنم تاواں ندارم، ہم جس کو اپنی عشق کی تلوار سے قتل کر دیتے ہیں، ہم اپنے عشق سے جس کو مار دیتے ہیں، جس کا خون کر دیتے ہیں، اس کا تاوان بھی نہیں بھرتے، اس کا تاوان بھی نہیں دیتے۔ تو عاشق کو اس سے بڑا تاوان کیا مل جائے گا کہ وہ تیرے عشق کی تیگ سے خود کو ختم کر لے، خود کو قتل کر لے، اور اس مقتل میں آ کر اپنی جان جو ہے وہ فدا کر دے۔ توئی گفتی مکن در من نگاہے کہ من خوں ہاں کنم تاواں ندارم، منے سر گشتہ چوں فرما نہ بردم، از آں برنے کو بد فرما ندارم۔ ہم تو تمہارے عشق میں مارے مارے پھر رہے ہیں، گم سرگشتہ، حیرت میں، محویت میں، حالت سکر میں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ نیک و بد کون ہے، خیر و شر کیا ہے، حق اور خیر کی جو جہاں عقل کے ہوتے ہوئے ایک پہچان تھی، اس سے ہم اٹھ چکے ہیں۔ جب سے ہم تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم سے الگ ہو گئی ہیں۔ ہم نے یہ جو تمام تقسیم تھی اس کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، کیونکہ یہ سب دوئی کا سامان ہے۔ جب سے ہم منے سرگشتہ چو فرما نہ بردم، جب سے ہم نے اپنے اندر سے دوئی کو نکالا ہے اور اس دوئی سے باہر نکل آئے ہیں، تو اب ہمیں نہیں خبر کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہاں تمہارے عشق میں مبتلا ہیں، وہاں بظاہری طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم تمہارے فرمان کی حکم عدولی کر رہے ہیں، لیکن تمہارے عشق کے غلبے کی وجہ سے، تمہارے عشق کے فراوانی کی وجہ سے، غلبہ حال کی وجہ سے، از آں برنے کو بد فرما ندارم، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تمہارے عشق کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے، وہاں تمہارے موجود ہونے کے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہے۔ ہمارا شعور، ہماری روح، ہمارا قلب فقط تمہیں چاہ رہا ہے، تم ہی یہاں مقصود واحد ہو، تم ہی یہاں مطلوب واحد ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ چوں ہر کس لطف
می یا بدستو من بے چارہ آخر جا نہ دارم، کہ یہاں ہر ایک کو تو نے اپنے لطف و کرم سے نواز رکھا ہے، ہر ایک کو اس کی استعداد کے تحت وہ چیزیں ودیعت کر رکھی ہیں، اور میں بھی وہاں ایک بیچارہ ہوں، اور کیا میں جان نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سے تعلق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سے عشق نہیں کرتا؟ تو ہمیں بھی اپنے لطف و کرم سے نواز دے، ہم پر بھی اپنی عنایت کر، ہم پر بھی اپنا فضل کر، ہمیں بھی اپنے حضور جو ہے وہ بازیابی جو ہے وہ نصیب فرما۔ تو مولانا اس غزل میں اپنے فنا ہونے کے تمام جو درجات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عاشق جب فنائیت کے درجہ حال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو محبوب کے ساتھ تعلق میں اس کی طرف سے جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہاں اپنی کسی من پسند کے ساتھ نہیں جانا ہوتا، وہاں اپنی کسی خیال کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اپنے اندر جو پیدا ہونے والے احوال ہیں اس کی تکمیل کے لیے کسی تگودو کی طرف، کسی کوشش کی طرف، کسی جدوجہد کی طرف نہیں لپکنا پڑتا۔ عاشق ان تمام چیزوں سے اٹھا ہوتا ہے، جب وہ اپنے عشق کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کی طرف سے آنے والے تمام احوال اور کیفیات کو وہ اپنے اوپر قبول کرتا ہے اور ان کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس غزل سے ملنے والے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی یہاں ان پاک لوگوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اور وہاں سے ملنے والا جو فیض ہے وہ ہمیں بھی پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔